بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، تعبیر اور وظیفہ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ہم اس نشست میں آپ کے ساتھ سچے اور جھوٹے خواب کی شناخت کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، کیونکہ ہر انسان خواب دیکھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں یا بوڑھے ہوں، نوجوان ہوں، ہر شخص خواب دیکھتا ہے۔ تو خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اس نشست میں آپ کے ساتھ سچے اور جھوٹے خواب کی شناخت کے بارے میں بات کریں گے۔ سچے خواب کون سے ہوتے ہیں اور ان کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، اور جھوٹے خواب کو پرکھنے کے لیے کن چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ شکل اور صورت، طبیعت اور قد اور بات اور خواب میں مختلف ہیں۔ اختلاف شہر اور ہوا کی وجہ سے ایک کا خواب دوسرے کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی کی طبیعت پر گوشت اور شراب وغیرہ جیسی چیزوں کے استعمال سے خون غالب ہوگا تو خواب میں فصل اور سینگی اور لبوں کی حرکت اور خوشی اور آواز اور راگ اور رنگ کی اور جو کچھ اس کے مشابہ ہیں سنے گا۔ تو تعبیر بیان کرنے والا اس کے چہرے اور رنگ اور جسم کی فربہی اور خوشی و خرمی کو دیکھے تو یہ خواب خون کے غلبے سے ہے اور اس کی کچھ بھی اصلیت اور تعبیر نہیں ہے۔ تو لہٰذا خواب بیان کرنے والے کو چاہیے کہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر خواب بیان کرے، اور تعبیر بتانے والے کو چاہیے کہ تعبیر جو بھی بتا رہا ہے اس کو خواب کی مناسبت سے ہی تعبیر بتانی چاہیے۔ اور جب کسی کی طبیعت پر گرم اور خشک چیزوں کے کھانے سے، جیسے پنیر، پیاز، فل وغیرہ سے خلط صفرا کا غلبہ ہو جائے تو وہ شخص خواب میں آگ، چراغ، شمع، قندیل اور گرما وغیرہ بہت دیکھے گا۔ جب تعبیر بیان کرنے والا اس کے چہرے کی زردی اور جسم کی لاغری اور تیزی حرکت اور بسیار گوئی دیکھے گا تو جان لے گا کہ اس شخص پر خلط صفرا کا غلبہ ہے اور اس کے خواب کی کچھ بھی اصلیت اور تعبیر نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ تعبیر دینے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر تمام چیزیں پرکھ کر ہی تعبیر دے۔ اگر کسی شخص کی طبیعت پر بلغم بڑھانے والی چیزوں کے استعمال سے، جیسے چھاچھ، دہی، دودھ وغیرہ سے بلغم کا غلبہ ہو جائے گا تو وہ شخص خواب میں برف اور بارش اور جو چیزیں اس کے مشابہ ہیں دیکھے گا۔ جب تعبیر بیان کرنے والا صاحب خواب کا رنگ سفید اور جسم موٹا اور بات میں گرانی دیکھے گا تو جان لے گا کہ اس کے مزاج پر خلط بلغم غالب ہے اور ایسے شخص کی خواب کی کوئی اصلیت نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کی طبیعت پر سود انگیز چیزوں کے کھانے سے، جیسے نمک آمیختہ گوشت اور ترش چیزیں اور بینگن وغیرہ سے خلط سودا کا غلبہ ہو جائے گا تو ایسا شخص خوفناک خوابیں، سانپ، بچھو، تاریکی اور سیاہی وغیرہ بہت دیکھے گا۔ جب تعبیر بیان کرنے والا اس کا رنگ اور چہرہ سیاہ دیکھے گا اور اس کی صورت اندیشناک اور متفکر نظر آئے گی اور بے وجہ اپنے چہرے اور ریش پر یعنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا ہوگا تو جان لے گا کہ اس شخص پر خلط سودا کا غلبہ ہے اور اس کا خواب بے اصل ہے۔ لہٰذا تعبیر بیان کرنے والے پر لازم ہے کہ ان سب باتوں پر غور کرے اور ہر ایک کے خواب کو اچھی طرح پوچھے اور اس پر واقفیت حاصل کر کے تعبیر بیان کرے تاکہ راست آئے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اصحاب ہمت ہیں، جیسے عاشق معشوق کو خواب میں دیکھے یا حرفہ والا اپنے خواب میں اپنا پیشہ دیکھے، جیسے جولاہا کپڑے کو اور آہن گر لوہے کو، تو تعبیر بیان کرنے والے پر لازم ہے کہ خواب کو دوبارہ پوچھے کہ کل کیا کھایا تھا اور کس خیال میں سویا تھا، پھر تعبیر بیان کرے۔ یا کوئی آدمی خواب کے اندر برف اور باران، یخ اور سرما میں گرفتار ہے، جب بیدار ہوگا تو نیند کے کپڑے اس سے علیحدہ ہوں گے، یہ برہنگی اور بے سرمائیگی اس کے خواب کا باعث ہوگی، لہٰذا یہ خواب بے حقیقت ہے۔
اگر خواب میں دیکھے کہ حمام میں تھا یا دھوپ اور گرمی میں تھا اور جب جاگے گا تو اپنے آپ کو بہت سے کپڑوں میں لپٹا ہوا پائے گا۔ خواب میں ایسی گرمی محسوس کرنا کثرت پار چاد کے باعث ہے، لہٰذا یہ خواب بے حقیقت ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بیماری اور جسمانی درد سے رو رہا ہے اور بیمار پڑا ہوا ہے اور در حقیقت بیمار بھی تھا تو یہ خواب بھی بے اصل ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بول کرتا ہے اور جاگا تو کپڑے میں بول کیا ہوا دیکھا یا معلوم کیا کہ بول زور سے آ رہا ہے، ایسے خواب میں بے حقیقت ہیں اور ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ہاں، بول یعنی پیشاب کو کہا جاتا ہے۔ اگر جاگے گا تو دیکھے گا کہ اس کے کپڑوں پر پیشاب وغیرہ لگا ہوا ہے اور اس کا نیند میں ہی پیشاب نکل چکا ہے، تو ان کی اس جیسے خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست میں ہم نے آپ کے ساتھ کچھ ایسے خواب اور ان کی حقیقت کے بارے میں بات کی ہے کہ جن کی تعبیر بالکل نہیں ہوتی اور وہ بے اصل خواب ہوتے ہیں، اور ان اشخاص کے بارے میں بھی بات کی جن کی طبیعت کے حوالے سے خواب جب وہ دیکھتے ہیں تو کن چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کے حوالے سے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ خواب جو ہے مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب کے ذریعے ہی انسان کو خوشخبری دی جاتی ہے اور آنے والے حالات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ اس نشست سے مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم اپنے اس چینل کے توسط سے آپ کے ساتھ تعبیر اور وظائف شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیے اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔